العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. کل ہم لوگوں نے جو ہے ایمان کے حوالے سے 2 دن میں کمپلیٹ کیا، 3 دن میں تقریباً، آج چوتھی تاریخ ہے نا، 2 دن میں، کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا فقرہ اس کے حوالے سے بھی ہے کہ چلیے یہ پتہ چل گیا کہ ایمان مومن بننا کتنا آسان ہے. تو اگلی جو فقرے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کفر اختیار کرنا کتنا آسان ہے، مومن بننا کتنا مشکل ہے، یہ پتہ چل گیا. کفر اختیار کرنا کتنا آسان ہے، ایک دم الٹا ہے اس کا معاملہ. یعنی مومن بننا جتنا مشکل ہے، کفر اختیار کرنا یعنی ایمان کے دائرے سے باہر ہونا اتنا ہی آسان ہے. اور وہ چیزیں انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر کرتی ہیں اور کفر کے دائرے میں لے جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز بھی ہم کو ایمان کے دائرے سے باہر نکل سکتی ہے. تو اسے بیان کیا مولا کائنات نے، تو اسے بھی پڑھ لے تاکہ یہ دونوں چیزیں یعنی اپوزٹ جو ہے اس کا وہ بھی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. یہ اسی حدیث میں یعنی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ اسی میں ہے، الگ سے نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو 4 ایمان کے جو ہیں وہ ستون تھے: صبر، یقین، عدل اور جہاد. یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ جب یہ 4 چیزیں، یہ 4 ستون ہم کو میسر ہوتے ہیں تب انسان جو ہے وہ، انسان کے ایمان کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، جب یہ 4 ستون ہوں. اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والکفر علی 4 دعائم. کفر جو ہے وہ کیسے، وہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کو مومن کہتے ہیں تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کفر کے کیسے ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے یا ہم ایمان کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں یا ایمان کے دائرے میں ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلے؟ تو کہتے ہیں کفر کے بھی جو ہے وہ 4 پلرز ہیں، 4 ستون ہیں. وہ 4 ستون کیا ہیں؟ پہلا ہے التعمق. تعمق، عمق، عین میم قاف. عمق کے مطلب ہوتے ہیں گہرائی. عمق کے ہوتے ہیں، یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں عمیق. یہ اسی کا روٹ ورڈ ہے، یہ سب ایک فیملی کے ہیں. عمق، تعمق، عمیق ہے نا، یہ ایک فیملی کے ورڈز ہیں. تو عمیق ہم بولتے ہیں گہرائی کو، کہ یہ بڑی عمیق بات آپ نے کہی ہے، اس کا مطلب یہ کافی گہری بات کہی گئی ہے. تعمق کہتے ہیں کہ معنی بھی گہرائی کے ہیں. تو پہلی چیز کہ جو انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ہے تعمق. تعمق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی لمٹ ہے اس سے زیادہ گہرائی میں اترنا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے نا، ہر چیز کی ایک لمٹ، ایک حد ہے. انسان کی آنکھوں کا جو رینج ہے دیکھنے کا، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے چلی جائے گی بات. تو اگر کوئی پردہ نہ بھی ہو تو نہیں دیکھ سکتے نا آپ، ہے نا. نزدیک ہیں آپ، چلیے ایک رینج ہے، ہماری نظر آ رہی ہے. اب جیسے 100 میٹر 150 میٹر کے اندر کی چیز ہم آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر مثال کے طور کے اوپر یہی 300 میٹر 400 میٹر کی رینج ہو جائے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، کھلا ہوا میدان ہے، لیکن وہ ہماری آنکھوں کی رینج سے باہر ہو رہا ہے،
تو جیسے جیسے باہر ہوتا جائے گا ویسے ویسے دھندلا 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 اور آخر میں بالکل غائب ہے نا. تو وہ آنکھوں کی ایک رینج ہے. ایسی ہمارے کانوں کی بھی رینج ہے کہ ہم کہاں تک سن سکتے ہیں, کتنا سن سکتے ہیں, ہے نا. ہماری آواز کی بھی ایک رینج ہے کہ اگر ہم بولیں تو اپنی آواز کو کہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. البتہ ہم اپنی آنکھوں کی رینج بڑھاتے بھی ہیں. اگر ہم کوئی وسیلہ اختیار کر لیتے ہیں, یعنی ڈائریکٹ نیکڈ آئی سے ہم ایک رینج ہی میں چیز کو دیکھ پاتے ہیں, لیکن اگر کوئی وسیلہ اختیار کر لیں تو ہماری رینج جو ہے وہ کلومیٹر میں بڑھ جاتی ہے نا. اگر وہ دوربین جو آتی ہے, وہ ٹیلیسکوپ, جو بھی اب اس طرح کی چیزیں, تو اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم جو ہے پلینٹس کو دیکھ رہے ہیں, چاند کو دیکھ رہے ہیں, چاند کی زمین ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. تو یہ بڑھتا ہے, لیکن بغیر وسیلے کے نہیں بڑھے گا. ڈائریکٹ آپ اپنی آنکھ سے بغیر کسی وسیلے کے چاہیے کہ اپنی آپ کی آنکھوں کی رینج بڑھ جائے, نہیں بڑھ سکتی. آپ کو ایک وسیلہ اختیار کریں. ایسے ہی جسے کہہ لیے کہ سننے والا معاملہ ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک رینج ہوتی ہے سماعت کی, اس سے زیادہ آپ سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اس سے زیادہ سننا ہے تو آپ کو وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا. کوئی چیز, کوئی ایسا گیجٹ کہ جسے آپ لگائیے تو دور کی بات بھی جو ہے وہ سنائی جائے. یا پھر ایسی دیکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک وسیلہ, یا پھر بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک وسیلہ. لاؤڈ اسپیکر لگا لیجئے, یہاں چلائیے گا تو گھر سے باہر نہیں آواز جائے گی. لاؤڈ اسپیکر لگائیے گا اور جتنے ہارنس جو اس کے بڑھتے چلے جائیں گے وہ اتنی دور تک آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچتی چلی جائے گی. آپ اس شہر سے دوسرے شہر بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, اس جگہ سے دوسرے ملک بھی, پوری دنیا میں بات پہنچا سکتے ہیں, لیکن وہ وسیلہ آپ کو ویسا ویسا. تو ویسے ہی انسان کی عقل کی بھی ایک لمٹ ہے, ایک حد ہے. اس بات کو انسان کو ماننا چاہیے, اس لیے کہ جس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا, دیکھیے بڑی گہری بات ہے, مولا کائنات کہہ رہے ہیں جو لمٹ پہچاننا ضروری ہے. ہماری لمٹ کیا ہے, ہماری لمٹ کیا اس کا پہچاننا, اور اگر نہیں پہچانیں گے تو ہوگا کیا, وہ بھی بیان کر رہے ہیں. اور کامن سینس کی بات ہے, ایسا نہیں ہے, وہ ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے. تو انسان کی عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. ویسے تو کتنا بڑا بیوقوف انسان کیوں نہ ہو, سمجھتا اپنے کو سب سے بڑا عقل مند ہی ہے. علیہ السلام, ہے نا. یعنی انسان جو ہے وہ, کوئی انسان اپنے آپ کو کسی سے کم عقل مند نہیں سمجھتا ہے. کوئی انسان ہو, ہر انسان اپنے کو, بڑے سے بڑا کوئی جینیس بھی آ جائے, اپنے کو اس سے کم نہیں سمجھتا ہے نا. کمپٹیشن, مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ہماری عقل بھی ویسی ہے, لیکن ہر ایک کی عقل کی ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے. اور اگر اس لمٹ کو آپ کراس کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ہماری عقل کی, ہماری فکر کی, ہمارے غور و جسے کہہ لیے تفحص کی ایک لمٹ, ایک حد ہے, جس نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو اس کا ریئیکشن فوراً دیکھنے کو ملا. یا تو پاگل ہو گیا, ہے کہ نہیں, یا تو پاگل ہو گیا, اور یا پھر بہک گیا. وہ ایسی باتیں کہنے لگا کہ آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے نا. ایسا ہم ہمارے سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ پڑھتا لکھتا نہیں ہے, تب پاگل ہو جاتا ہے. کچھ زیادہ کہتے ہیں بہت زیادہ پڑھ لیا, سرک گئے, ہے نا, پاگل ہو گئے. تو اس کو قبول کرنا بہت ضروری ہے. ہاں, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو لمٹ ہے سوچنے کی, کیا ہم اس سے زیادہ باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. ایک سوال, ایک سوال اس مقدمے کے ساتھ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یعنی ہماری عقل کی ایک لمٹ ہے. ہم سے منع کیا گیا کہ اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا, تو چلیے ہم وہاں ہاتھ پہ آ کے رک گئے, لیکن ہم کو آگے جاننا ہے, ہم کو اس سے آگے بڑھنا ہے. تو کیا اس سے آگے ہم نہیں سمجھ سکتے؟ تو اب یہاں پہ عقل کیا کہتی ہے, کامن سینس کی بات ہے. ہماری آنکھوں کی ایک لمٹ تھی, نیکڈ آئی سے ہم ایک حد میں دیکھ رہے تھے, لیکن ہم کو جب ایک وسیلہ مل گیا تو ہماری آنکھ دیکھنے کی رینج جو ہے وہ بڑھ گئی نا. ہماری زبان چلائے, کتنی بھی بھاری آواز ہو, کتنی بھی پاٹدار آواز کیوں نہ ہو, ہم اس گھر سے اپنی آواز باہر نہیں نکال سکتے, یا بہت زیادہ گلی تک پہنچا سکتے ہیں بات کو.
اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم کو ایک وسیلہ مل گیا، ایک باہر سے ایک وسیلہ، ایک مدد، ایک ہیلپ، ایک ذریعہ مل گیا، تو ہماری آواز جو ہے وہ محلے میں گونجنے لگی، شہر میں گونجنے لگی، دوسرے شہروں تک اور دوسری کنٹری تک بھی، بلکہ پوری دنیا تک ہماری آواز اسی وقت چند سیکنڈ کے ادھر ادھر سے ہماری آواز جو ہے پوری دنیا میں پہنچنے لگی، ہے نا؟ یہی معاملہ سماعت کا ہے، یہی معاملہ اس کا بھی ہے، سب کچھ۔ اب تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا کہلاتا ہے، وہ ٹیکنالوجی وہ ہولو والی ہے نا، کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اسی وقت ہم کہیں اور بھی مجسم سامنے بالکل ہمارا ایک کلون ٹائپ کا، وہ امیڈیٹلی وہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم خود نہیں پہنچ سکتے، ہمیں وسیلہ چاہیے، وہ گیجٹ وہ اس نے ہم کو پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ عقل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہماری جہاں پہ عقل کی لمٹ ختم ہو جائے اور اس سے ہم کو آگے جانا چاہیں ہم، کہ اگر اس سے جائیں گے تو ہمارے ڈوبنے کے چانسز ہیں، ہے نا؟ تو کیا کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے کی باتوں کو بھی سمجھ سکیں یا جان سکیں؟ ہم کو یہاں پہ آ کے روک دیا گیا، لیکن اس سے اگر آگے ہمیں جانا ہے، سوچنا ہے، تو جیسے سماعت کے لیے، جیسے آنکھوں کے لیے، جیسے زبان کے لیے ایک وسیلہ تھا، اس نے ہماری آواز بڑھا دی، اس نے ہماری بینائی بڑھا دی، اس نے ہماری سماعت بڑھا دی، تو کیا عقل کا دائرہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں وہ باتیں بھی سمجھا دے کہ جو ہمارے لیے اکیلے تنہا بغیر کسی وسیلے کے سمجھنا ممکن نہ ہو؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ اسی کا نام ہے نبی اور امام۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی آپ ان کے وسیلے کے بغیر، اس وسیلے کے بغیر اگر آپ جائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے، تو سمجھنا آپ کے لیے ایتھسٹ ہو جانے کے چانسز ہیں۔ انسان ایتھسٹ خدا کے معاملے میں جب غور و فکر کرتا ہے، اگر معصوم نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو، تو بڑے بڑے غور کرنے والے، فکر کرنے والے آخر میں اللہ کے وجود کا انکار کرنے کی لمٹ پہ آ گئے، چونکہ انہوں نے زیادہ غور و فکر کر لیا، تو اچھا خاصا مانتے مانتے منکر ہونے لگے، لیکن معصوم کا وسیلہ ملا تو پھر واپس آ گئے۔ تو جو بات ان کی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، وہ بات ان کی آسانی سے سمجھ میں آنے لگی۔ کلیئر ہوئی بات؟ تو آپ دیکھیے کفر کا جو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان، ابھی ہم لوگ جو لوگ نہیں تھے، مقدمہ ان کے ذہن میں نہ ہوگا تو میں بتا دوں کہ ہم لوگ آج بحث بات کر رہے تھے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے اور ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے اور کیسے مومن بنتے ہیں۔ آج ہم کو یہ جاننا ہے کہ کفر کی علامتیں کیا ہیں۔ تو ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں ان کا پہلا، یعنی اس کے بھی 4 ستون ہیں، تو جتنا مشکل مومن بننا ہے اتنا آسان جو ہے انسان کا ایمان کے دائرے سے باہر ہونا ہے نا؟ اب وہ کفر کا جو وہ ہے، ہم خاص طور سے اس نام کو اپنی زبان پہ اپنی اس چیز کو جاری نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو جتنا مشکل مومن بننا ہے اتنا ہی آسان۔ تو مولا کائنات سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ والکفر علی 4 دعائم، کفر کے بھی 4 پلر ہیں۔ پہلا ہے التعمق، تعمق یعنی حد سے زیادہ غور و فکر کرنا، یعنی حد سے زیادہ گہرائی میں اترنا، ہے نا؟ سمندر کے اندر بھی اگر جب وہ جو پہن کے جاتے ہیں، کیا کہلاتا ان کو؟ ہاں، وہ جو ڈرائیو لگانے والے ہوتے ہیں وہ پہن کے جاتے ہیں، وہ بھی ایک لمٹ میں، وہ آکسیجن لے کے بھی وہ اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتے، وہاں پہ ان کا جو آکسیجن کا وہ پورا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی فیل ہو جائے، وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے کراس کریں گے، گئے، ختم، سیکنڈ نہیں لگے گا ان کی جان جانے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب سمندر کی گہرائی ہے نا، تو وہ اس لمٹ کا پہچاننا ضروری ہے۔ تو وہی بات کریں کہ التعمق یعنی اپنی حد سے زیادہ غور و فکر کی گہرائی میں اترنا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہوئی بات؟ آگے بڑھیں ہم لوگ۔ تو پہلی چیز ہے تعمق، دوسری چیز ہے تنازع والتنازع۔ والکفر علی 4 دعائم، کفر 4 پلر کے اوپر ہے۔ التعمق، پہلی چیز تعمق، بیجا غور و فکر، لمٹ سے باہر جانا غور و فکر کرنے کے مرحلے میں۔ دوسری چیز ہے والتنازع، تنازع کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا، تنازع کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا، بیجا لڑائی جھگڑا کرنا بھی انسان کو کفر کے دائرے میں لے کر کے جاتا ہے۔
کتنا آسان ہے ایمان کے دائرے سے باہر ہونا. دیکھ رہے ہیں کتنا مطلب جیسے جتنا مومن بننا مشکل تھا اتنا اس سے باہر جانا کتنا آسان ہے. پہلی چیز ہے بیجا غور و فکر، دوسری چیز ہے لڑائی جھگڑا فساد، تیسری چیز بھی دیکھیے وزیغ ٹیڑھا پن، کج روی، کٹ حجتی. کٹ حجتی سمجھتے ہیں نا، بلا وجہ کا آرگومنٹ کرنا ہوتا ہے. ہم مانیں گے نہیں، جتنا کہنا ہو کہہ لیے مانیں گے نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا طے کر کے آتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیے ماننا ہی نہیں ہم کو. کتنی بھی دلیلیں پیش کر لیجئے، کتنی بھی ان کے سامنے آپ جو ہے وہ لاجک بیان کر دیجئے، لیکن طے کیے رہتے ہیں ہم کو ماننا بات کو ہے ہی نہیں. کٹ حجت ہوتے ہی نہیں ہوتے. یعنی سامنے کی بات ہے آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، آسانی سے اسے جو ہے وہ عقل میں اتارا جا سکتا ہے، جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ نہ اس جھگڑے کو ختم ہونے دینا ہی نہیں ہے کسی قیمت کے اوپر، ہے نا. اسی کو کہتے ہیں کٹ حجتی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کٹ حجت قسم، ان کو پروف پیش کر دیجیے، دلیل پیش کر دیجیے، لاجک ان کے سامنے رکھ دیے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں. تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ تعمق، یعنی بیجا انسان کا جسے کہہ لیے غور و فکر، اپنی لمٹ سے زیادہ غور و فکر کرنا. دوسری چیز تھی لڑائی جھگڑا. تیسری چیز کا نام کیا ہے؟ تیسری چیز کا نام کیا تھا؟ کٹ حجتی. چوتھی چیز کا نام ہے، چوتھی جو چیز ہے اسے کہتے ہیں دشمنی، اسے کہا جاتا اناد، ہے کہ نہیں. اسے باقی رکھنا، یہ بھی سبب بنتا ہے انسان کو کفر کے. میں نے ختم کر دیا بس یہ 23 تھا، اب اسے خالی اس کے ریزن کو بیان کر کے بات ختم کر دوں. والکفر علی اربع دائمہ، کفر کے 4 پلرز ہیں. پہلا تعمق، دوسرا التنازع، تیسرا الزیغ، اور تیسرا وہ چوتھا والشقاق. پھر فرماتے ہیں جو بلا سبب گہرائی میں ڈوبے گا وہ پلٹ کر حق کی طرف نہیں آ سکتا. تعمق کیوں کفر کی طرف لے جا رہا ہے اس کا ریزن بیان کر رہے ہیں کہ جو اپنی لمٹ سے زیادہ گہرائی میں اترے گا تو اترنا تو اس کے بس میں ہوگا، واپس لوٹنا اس کے بس میں نہیں ہوگا، یعنی وہ حق کی طرف واپس لوٹ نہیں پائے گا. پھر فرماتے ہیں اور جو جہالت کی بنا پر جھگڑا کرتا رہتا ہے وہ حق کی طرف سے اندھا ہو جاتا ہے. جھگڑا فساد انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ صحیح طریقے سے حق بات کو دیکھ نہیں پاتی، اس کے لیے حق پوشیدہ ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں، دیکھیے کسی سے اگر ہماری لڑائی ہو، کسی سے ہمارا اختلاف ہو، جھگڑا ہو، اور اس کا کسی اور کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو ہمارے لیے غلطی رہتا ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ ایک جھگڑے میں ایک آدمی غلط ہو تو دوسرے جھگڑے میں بھی وہ آدمی غلط ہو. ممکن ہے کہ ایک جھگڑے میں وہ ظالم ہو تو دوسرے والے جھگڑے میں وہ مظلوم ہو، لیکن چونکہ ہمیں اس سے لڑائی ہے، چونکہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے، چونکہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، لہذا اب یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ جھگڑا جو ہے سبب بنتا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ اندھی ہو جائے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی اچھائی بھی دکھائی نہ دے، اس کی مظلومیت بھی نظر نہ آئے، ہے کہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو بلا سبب گہرائی میں ڈوب جائے وہ پلٹ کر حق کی طرف نہیں آ سکتا، اور جو جہالت کی بنیاد پہ جھگڑا کرتا ہے وہ حق کی طرف سے اندھا ہو جاتا ہے، وہ حق کی طرف سے اندھا. اور جو کجروی کا شکار ہو جاتا ہے، اب دیکھیے کجروی کے شکار ہونے کا جو فقرہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ وَمَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَحَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ. کہتے ہیں کہ جو کٹ حجتی کرتا ہے اس کی نگاہ میں اچھائی برائی بن جاتی ہے اور برائی اچھائی بن جاتی ہے. جو کٹ حجتی کا شکار ہو جاتا ہے اس کی نگاہ میں اچھائی جو ہے وہ برائی بن جاتی ہے اور برائی جو ہے وہ اس کی نگاہ میں اچھائی بن جاتی ہے کہ نہیں ہے. یعنی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، کلیئر ہے بات ایک دم. ابھی چوتھی چیز بیان کرتے ہیں کہ آخری چیز، اور ہاں جو کجروی کا شکار ہو جاتا ہے اسے نیکی برائی اور برائی نیکی نظر آتی ہے. اور اگلا فقرہ، اور وہ گمراہی کے نشے میں چور ہو جاتا ہے.
یعنی ایسا گمراہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ یعنی ایسی چڑھتی ہے اس کے اوپر کہ پھر وہ کبھی اس نشے سے نکل نہیں پاتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس نشے میں جو ہے وہ چور رہتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور جو جھگڑے اور اناد میں، یعنی اناد یعنی دشمنی، اناد کے معنی ہوتے ہیں دشمنی، عداوت، ٹھیک ہے، جو جھگڑے اور اناد میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے راستے دشوار، مسائل ناقابل حل اور بچ نکلنے کے طریقے تنگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر انسان عداوت کا اور دشمنی کا شکار ہو جائے تو اس کے راستے جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اب اس کے لیے بچ نکلنے کے، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان عداوت کا اور دشمنی کا شکار ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو اگر اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دے دے تو اگرچہ کیوں نہ مظلوم کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کی نگاہ میں اس کے لیے سمپیتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اب ہمدردی نہیں رہ جاتی ہے نا۔ یعنی اگر کسی نے ہم پہ ظلم کیا، کسی نے ہمارا کچھ لے لیا، کسی نے ہم سے جیسے ہمیں کچھ بھی کہہ لیا، جو بھی ہے کسی بنیاد سے بھی ظلم کیا، اور اب ہمارے دل میں اس کی دشمنی پیدا ہو گئی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ برداشت کرنا اسے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو تذکرے کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اب آپ ایک بات کو، ایک تذکرے کو 10 جگہ کر کے دیکھ لیجئے، پہلی مرتبہ لوگ بڑا افسوس ہوا، اس طرح کے الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے، دوسری مرتبہ سنیں گے اور میکسیمم تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کی بات جو ہے لوگ بات کاٹنے لگیں گے، اور پانچویں مرتبہ تو آپ کو اپنے پاس سے اٹھا دیں گے کہ اٹھا یار تم ہر جہاں بیٹھتے ہو یہی باتیں کرتے ہو، یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ ظلم ہوا ہے آپ کے اوپر، آپ حق کے اوپر ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، لیکن جب بہت زیادہ انسان رونا روتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو پائی جانے والی ہمدردی ہے، جو سمپیتی ہے، وہ انسان کے لیے ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اور پھر انسان جو مظلوم بھی ہے لیکن پھر بھی اس سے لوگ جو ہے وہ دور ہونے لگتے ہیں، دور ہونے لگتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو کسی اپنے، جسے کہہ لیجئے کہ اپنے فیصلے کو بندے سے نہ کروائیے بلکہ خدا سے کروائیے، چونکہ تنہا وہی ایک ہے کہ جس سے جتنا کہیے گا وہ آپ کو دھتکارے گا نہیں، بلکہ اس کی ہمدردی جو ہے ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ تو خیر میں نے کل زیادہ ہو گیا تو لہٰذا ہم نے اس کو آج کو بات کو سمیٹ دیا، اور کل ایک جیسے یہ ہو گیا تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک 4-5-6 صفت جو ہے شیعت کے حوالے سے بھی بیان کر دیا جائے تاکہ وہ بھی بخار ہمارا اتر جائے تھوڑا سا، تو اچھا ہے کہ شیعت کہتے کسے ہیں اور شیعت کا مفہوم کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اس کا بھی جاننا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے جانا۔ اور بہرحال تو آدمی جو ہے، جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک اسلام، میں نے کہیں کہا بھی تھا، اگر ذہن میں ہوگا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے یا پھر شیعت ایک ایسا مذہب ہے، جو بھی کہیے یہ ٹوٹل پریکٹیکل ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے ہی نہیں، اور ہم لوگ زبان والے ہیں، پریکٹیکل والے نہیں ہیں، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، یعنی ہم جب تک زبان سے ہی صرف بات کرتے رہیں گے نا، یہ ہمارا جو ہم مانتے ہیں وہ چیز ہمارے عمل میں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ ہم آپ اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، آج زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے نا، ہم جہاں تھے ابھی بھی وہی ہیں، یعنی دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے، اگر ریئلٹی دیکھا جائے تو ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اوپر بھی نہیں جا رہے ہیں، ایک جگہ رکے بھی اسٹیبل بھی نہیں ہیں، ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں، دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے، ہم جو ہیں وہ، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اب قصور مڑنا تو بڑا آسان ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ابھی الیکشن وغیرہ جو ہوتا ہے تو پبلک جو ہے نیتا کے اوپر کو قصوروار بتاتی ہے، نیتا پبلک کو قصوروار بتاتے ہیں، تو یہی ہم لوگوں کی قوم کا معاملہ بھی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہم جو ہے وہ قصوروار اس کو تھوپتے ہیں اور اس کو قصوروار بناتے ہیں کہ بھائی انہوں نے نہیں کیا، نہیں، یہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ ہر آدمی کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اور ہر آدمی کو خود اپنی ذمہ داری، ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت، آپ اپنے دل میں دوسرے کا درد لے کے مت ٹہلیے، آپ اپنے دل میں اپنا درد لے کر کے ٹہلیے، بس کافی ہے۔ کون سدھر رہا ہے، کون نہیں سدھر رہا ہے، کون بہتر ہو رہا ہے، کون بہتر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پریشان ہے،
اور اتنا دوسرے کو سدھارنے میں پریشان ہو گئے کہ خود اپنے اعمال کے اوپر نگاہ نہیں رہی، یہی بھول گئے کہ ہم کتنے بگڑے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کیا جائے، یا کسی کو صحیح بات یا غلط بات نہ بتائے. بتانا ذمہ داری ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے. بتانا ذمہ داری، بتائیے، بے شک بتائیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کوشش کیجئے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ پہلے اسٹیپ کے بعد کہ پہلے ہم اپنے لیے، یعنی ہم کوئی بھی کام سامنے والے سے کہیں تو پہلے خود کوشش کر لیں اپنے حوالے سے، اس کو اپنے اوپر جسے کہہ لیجئے کہ عمل کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے سے مطالبہ کریں. جو اہل بیت کا طریقہ کار رہا ہے، جو معصومین کا، جو علماء کا طریقہ کار رہا ہے، کہ وہ کبھی بھی اس چیز کے لیے کہتے ہی نہیں تھے جو خود کرتے نہیں تھے. ایسا ہوا ہے بعض علماء کے جو تاریخ پڑھیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنے محتاط لوگ تھے کہ اگر ان سے کہا گیا کہ حضور قوم میں یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، آج آپ اس پہ بولیے یا یہ کیجئے وہ کیجئے، نہیں بولے. کئی دن نہیں بولے. لوگوں نے کہا کہ لگ رہا ہے ان کو آتا نہیں جاتا نہیں، کیا معاملہ ہے. تو جب لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا میں خود یہ کرتا تھا تو میں کسی سے کہہ کیسے سکتا ہوں، ہے نا. اتنے دن میں نے خود کوشش کی کہ اس چیز کو ہم انجام نہ دیں، پہلے اپنے آپ کو ہم اس سے بچا لیں تو ہمارا منہ ہوگا کسی دوسرے سے کہنے کا. تو بہرحال یہ اپنی ذمہ داری ہے. اور میں نے کہا نا کہ اس وقت ہر آدمی کوئی ایک نہیں، قوم اپنی جگہ ہے. یعنی اگر قوم برباد ہوتی ہے تو ہر آدمی خود، ایک ایک آدمی انڈیویجولی، انفرادی طور پہ ذمہ دار ہے. آپ کسی دوسرے کے سر پہ ٹھیکرا نہیں پڑ سکتے. آپ کسی مولوی کا نام نہیں لے سکتے کہ مولانا لوگ، مولانا، ارے مولانا لوگ بھاڑ میں جائیں. مولانا لوگ، آپ کے پاس اتنی عقل نہیں ہے. آپ کے پاس کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے پاس یعنی اویلیبل نہیں ہے. آج آپ نیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. کسی مسئلے کو جاننے کے لیے بھی کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، ٹیڑھے سے ٹیڑھا مسئلہ، کیوں کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے. اگر ہم نہیں جان پاتے تو یہ ہماری کاہلی اور سستی ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے. اب تو ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. اور ہم نے کئی بار کہا تھا کہ یاد رکھیے گا آج کے زمانے میں یہ وہ دور ہے نا جس زمانے میں جاہل رہنا مشکل کام ہے، عالم بننا آسان ہے. یعنی اگر کوئی اس دنیا میں جاہل پیدا ہو کے جاہل مر جائے، اسے ایوارڈ دینا چاہیے کہ بڑا مشکل کام اس نے کیا. ہاں، جاہل پیدا ہو کے جاہل اگر کوئی مر جائے آج کے دور میں کہ ہر چیز اویلیبل ہے تو اس کو تو ایوارڈ دینا چاہیے، اس نے کمال کیا اس نے. لیکن کیسے یہ جاہل رہ گیا؟ تو آج کا زمانہ وہ ہے کہ آج کا زمانہ علم حاصل کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جاہل رہ جانا یہ مشکل کام ہے. وہ اگر پڑھے لکھوں میں خالی ادھر ادھر خالی صحیح سے موبائل بھی چلا لے گا تو بھی کچھ نہ کچھ جان جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے. باقی کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنا کام کیجئے اور اپنی طرف سے محنت کیجئے. دل خور ہونے کا مطلب رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی محنت ہو رہی ہے اور کوئی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، اس کو چھوڑ دیجئے. ہماری اپنی ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بس اپنی بات پہنچائی جائے، ختم. اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اپنی بات کہیے، ختم. اس کے علاوہ اب مانے نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم تو جواب اللہ کیا دے دیں گے، ہم نے کوشش کی، بتایا، سمجھایا، نہیں مانے، ختم بات. ہم سے اس سے زیادہ پوچھا بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.